السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں کیسے ہو آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ مختصر افسانہ یہ ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو داستان اور ناول جو کہ بہت ہی اچھے ٹاپک ہیں، جو کہ اصناف ہیں، نثری اصناف ہیں، ان کو ہم نے پہلے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ مختصر افسانہ مغربی ادب سے مغربی ادب یعنی پشچمی جو لٹریچر ہے، اس سے اردو میں داخل ہوا۔ شارٹ اسٹوری اس میں پہلے تھی انگریزی میں، اور اسی کو مختصر افسانہ کہا جاتا ہے۔ مختصر کا مطلب شارٹ یا چھوٹا، افسانہ یعنی کہانی، اسٹوری۔ اس میں مختصر قصہ ہوتا ہے، اور اس لیے اس میں پوری زندگی کو پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ زندگی کا ایک واقعہ، ایک کردار، ایک جذبہ، ایک خیال یا زندگی کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے۔ اختصار ہوتی ہے اس کے اندر، جدت ہوتی ہے، وحدت تاثر ہوتی ہے، اور جامعیت ہوتی ہے، یعنی بڑی جامع طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور ایک ہی نقطہ، ایک ہی زندگی کے ایک ہی جھلک اس میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور رومانیت بھی اس میں ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں کی یہ مختصر افسانہ، ان ساری چیزوں کے ہونا مختصر افسانے میں بہت سی ضروری ہے، بہت ہی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ افسانہ ایک جدید ادبی صنف ہے، افسانہ ایک نئی ادبی صنف ہے جو وقت کے تقاضوں کے سبب وجود میں آئی۔ جیسے ضرورت پڑی، وقت کے تقاضا ہوا، اس وقت کا ایک ماحول ایسا بنا کہ سماج کے اندر برائیاں زیادہ پھیل گئیں، اور جب سماج کے اندر برائیاں زیادہ پھیلیں تو پھر لوگوں کو یہ لگا کہ جو لیکھک تھے، جو مصنفین تھے، ان کو یہ لگا کہ اب ایسے ماحول میں، جیسے ہم اگر بات کریں تو ماحول میں بہت ہی زیادہ خرابیاں، بہت ہی زیادہ بگاڑ جب دیکھنے کو ملا، سماج کے اندر جب زیادہ بگاڑ دیکھنے کو ملا، تو پھر مختصر افسانے لکھے گئے۔ اس سے پہلے ناول نگاری کا چلن تھا۔ امریکی ادیب ایڈ گرائلین پو نے افسانے کی تعریف اس طرح کی ہے: مختصر افسانہ ایک ایسی بیانیہ نثری صنف ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، ایک ہی نشست کے اندر اس کو پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ متاثر کن انداز میں لکھی گئی ہو، یعنی جس سے پڑھنے والا بہت ہی زیادہ پربھاوت ہو، اور ایک ہی نشست یعنی ایک بار بیٹھے آدمی اور اس کو پڑھ کر کے ہی اٹھے، جس میں وحدت تحسر اور جامعیت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ مختصر افسانے کی امتیازی خصوصیت اختصار ہے، یعنی اس کی جو مین اور مکھیہ جو اس کی خاصیت ہے وہ اختصار کا ہونا ہے، یعنی شارٹ ہونا، چھوٹا ہونا ضروری ہے۔ اس میں غیر ضروری باتیں اور غیر متعلق باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی، نہ تو طویل مکالمے ہوتے ہیں، نہ منظر نگاری ہوتی ہے، نہ ہر جگہ اختصار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اختصار کو ہر جگہ ہی مد نظر رکھا جائے، بس یہ سوچا جائے کہ اب مختصر افسانہ لکھ رہے ہیں یا مختصر افسانہ کی ہم لکھ رہے ہیں، تو اگر ہم نے ہر ٹاپک پہ، ہر جگہ، ہر لائن پہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اختصار کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کام میں لے جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ منظر نگاری کا ہم کم دھیان دیتے ہیں اس میں، اور زیادہ لمبا اور طویل اس میں کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہیں۔ آئیے ہم مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی دیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے جو کہ صاف صاف لکھے ہوئے ہیں۔ کہانی ہے، پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمہ ہے، پس منظر یا مکان و زمان ہے، اسلوب ہے، اور نقطۂ نظر ہے۔ سیم ٹو سیم ویسی ہی یہ اجزائے ترکیبی ہے جیسے ناول کے تھے۔ اور کہانی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہانی۔ افسانے میں ایک کہانی ہوتی ہے جو بہت ہی مختصر ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کا پورا احاطہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانی زندگی کی پوری بات اس میں پیش کی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس کے اندر، اور بلکہ زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک واقعے یا مقصد کو چند کرداروں کے ذریعے انجام تک پہنچایا جاتا ہے، جو اپنی جگہ کیا ہو، جامع اور مکمل ہو، جو اپنی جگہ جامع اور مکمل ہو۔ اب جامع کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایسی بات کہ وہ کہنے میں بڑی چھوٹی لگتی ہو، لیکن اس کے معنی اگر دیکھیں تو بہت ہی بڑے
بہت ہی طویل اس کے معنی نکل کے آتے ہوں، ایسی بات کو ہم جامع کہتے ہیں. یعنی شارٹ میں بہت ساری چیزیں اس میں لپیٹ لینا، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملے میں، ایک ہی لائن میں یا ایک ہی پیراگراف میں بہت ساری چیزوں کو لپیٹ لینا، یہ جامع ہے. پلاٹ دیکھتے ہیں. کہانی کو ہم نے سمجھ لیا کہ کہانی بلکہ زندگی کی صرف ایک کسی ایک پہلو پر ہوتی ہے، اور بہت ہی شارٹ اور بہت ہی چھوٹا سا ایک واقعہ یا کوئی مقصد لے کر کے چند کرداروں کے ذریعے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پلاٹ. دیکھیے ساتھیو، پلاٹ افسانہ کا بنیادی عنصر پلاٹ ہے، جس میں مرکزی خیال کو پیش نظر رکھ کر واقعات کو ترتیب دی جاتی ہے. واقعات میں ربط کا ہونا ضروری ہے. ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے ایسا تال میل ہو کہ آپس میں فرق کرنا مشکل ہو. یہی پلاٹ کا فن ہے. آپ کو میں نے ناول میں بھی بتایا تھا، یہ ناول میں بھی آتا ہے کہ واقعے جو ہوتے ہیں، اب واقعے کوئی اسٹوری ہے، اس اسٹوری کے اندر بھی تو چھوٹے چھوٹے واقعے ہوتے ہیں. ان واقعوں کو، جو واقعات ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ پلاٹ کرتا ہے. اب اس پلاٹ کے اندر ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں لگے کہ ہم ایک واقعے سے جب دوسرے واقعے کی طرف جا رہے ہیں، ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں، اب دوسرے واقعہ جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، دوسرا منظر جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم ایسا بالکل بھی محسوس نہ کریں کہ یہ تو الگ تھا اور یہ یہاں الگ ہو گیا، بلکہ یہ تال میل ہونا ضروری ہے. ان کا تال میل ہونا ضروری ہے، اور تال میل ایسا ہو کہ آپس میں فرق کرنا مشکل ہو. یہی پلاٹ کا فن ہے. آئیے دیکھتے ہیں کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں. بھائی دوستو کردار آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایکٹنگ جو ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایکٹر ہوتے ہیں، جو جن کے ذریعے سے وہ بات چیت ہوتی ہے، جیسے کچھ بھی اس کے اندر کسان وغیرہ کوئی بھی اگر کردار اس کے اندر موجود ہے تو کردار اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. کردار نگاری افسانے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. قصے کو آگے بڑھانے کے لیے کرداروں کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن اختصار کے مد نظر افسانے میں چند کردار ہی پیش کیے جاتے ہیں. چند کردار ہی اختصار کے مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی زیادہ کردار ہوں گے تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی، اور کردار کا ایک ہی رخ پیش کیا جاتا ہے. اس لیے چند جملوں میں یا پیراگراف میں نے بتایا نا آپ کو، چند جملوں میں یا ایک ہی پیراگراف میں اس کردار کو پوری زندگی کا نقشہ پیش کر دیا جاتا ہے. کردار کی پوری زندگی کا نقشہ پیش کر دیا جاتا ہے. یہی کردار ہے. اور کردار مختصر کردار بھی زیادہ لمبے، اتنا ہی دھیان رکھنا آپ کو کہ مختصر افسانے کے اندر کردار زیادہ ہوتے نہیں ہیں. مختصر افسانے کے اندر کردار 1-2 کردار ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارے وہ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ایک کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو بہت ساری لمبی کہانی اس کے بارے میں بہت ساری لمبی چوڑی بات کہنا. یہ ناول کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. مکالمہ، آپ لوگ ان کو سرسری طور پر سمجھ لیں، لیکن اجزائے ترکیبی کے نام یاد ہونا اور کتنے اجزائے ترکیبی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں مکالمہ. کرداروں کی آپسی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے. مکالمے کردار کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کرتے ہیں. کردار جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی حیثیت و مرتبہ کی مناسبت سے مکالمے ادا کیے جاتے ہیں. مکالمے غیر فطری نہ لگیں، اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. اس میں بھی اختصار کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کردار جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہی تو مکالمہ ہے، اور کردار جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی حیثیت اور اسی مرتبے کی مناسبت سے مکالمے ادا کیے جاتے ہیں. سمجھ گئے کہ بھائی کوئی راجا ہے تو اس کا جو مکالمہ ہوگا، اس کی جو بات چیت ہوگی وہ اس راجا کے حساب سے ہوگی. نوکر ہے تو نوکر کے حساب سے ہوگی. کوئی اگر کسی بھی طبقے کا ہو، اس طبقے کی تعلق سے ہی اس میں مکالمہ پیش کیا جاتا ہے، اسی زبان کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے. تو اس مکالمے کے اندر یہ چیزیں ہونا ضروری ہے. اور مختصر افسانہ کا مکالمہ بھی کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں اس میں نہیں ہوتی ہیں، شارٹ اس میں باتیں ہوتی ہیں. پس منظر یا زماں و مکان. مختصر افسانے میں پس منظر اور زماں و مکان کا ہونا لازمی ہے، بہت ضروری ہے. ہر کہانی کا کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے جو قصہ اور کرداروں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اختصار کے پیش نظر زماں و مکان دونوں کا افسانے میں بیک وقت ہونا ضروری ہے.
اب دیکھیے آپ لوگ، زماں و مکان اور پس منظر دونوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے. کیا آپ لوگوں نے وہ ایک افسانہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، فوٹوگرافر؟ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کس طرح سے زماں و مکان پیش کیا جاتا ہے، منظر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں دونوں، اور پھر کئی دنوں کے بعد واپس جاتے ہیں تو وہ وہاں پر اسی شخص کو دیکھتے ہیں جو پہلے آئے تھے. شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح یہ جو فوٹوگرافر ہے اس کے اندر زماں و مکان پیش تو کیا گیا ہے نا، ہے تو وہ مختصر افسانہ، شارٹ اسٹوری، لیکن زماں و مکان پیش کیا گیا ہے، اور زماں و مکان پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اختصار کا دھیان رکھتے ہوئے. اب دیکھتے ہیں اسلوب. ہر افسانہ نگار کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا. اسلوب کا اچھا یا برا ہونا افسانے کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہوتی ہے. اچھا ہوگا تو کامیابی ہے، کامیاب افسانہ ہے، اور اگر برا ہے تو ناکام افسانہ ہے. افسانہ نگار کو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے فقرے اور جملوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. فقرے اور جملوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور مرکزی خیال کو ہی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. اور واقعہ کردار کو اسلوب کے ذریعے ہی ابھارا جاتا ہے. واقعہ اور کردار کو کس کے ذریعے سے؟ اسلوب، یعنی اس کا طریقہ جو ہوتا ہے پیش کرنے کا، اس طریقے کے انوسار، اس طریقے کے حساب سے ہی اپنے مختصر افسانے کو ایک بڑا دلچسپ بنایا جاتا ہے. جس کی جیسی ٹیکنک ہے، جس کا جیسا فن ہے، جس کی جیسی کلا ہے، وہ اپنی کلا کے حساب سے، اپنے کلا کے اکارڈنگ ہی اسلوب پیش کرتا ہے، اور اس اسلوب کے طریقے سے، اس اسلوب کی وجہ سے، یعنی اس کے جو طریقہ ہے، اس کلا کی وجہ سے ہی وہ افسانہ یا کوئی بھی صنف ہو تو مصنف اپنی جو مختصر افسانہ لکھا ہے یا ناول لکھا ہے، جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے، اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. نقطۂ نظر دیکھ لیجیے. نقطۂ نظر: ہر افسانہ نگار زندگی کے متعلق اپنا ایک الگ نظریہ اور ایک نقطۂ نظر ضرور رکھتا ہے، جو کہ اس کے افسانے میں صاف نظر آتا ہے. جیسے راشد الخیری کے یہاں سماجی اصلاح، سجاد حیدری یلدرم کے افسانوں میں رومانیت، اور پریم چند کے افسانوں میں حقیقت نگاری پر زور دیا جاتا ہے. یہاں غور کیجئے کہ کون سا جو افسانہ نگار ہے وہ کس سیکٹر کے اندر، کس چھیتر کے اندر زیادہ لکھتا تھا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور مشہور جو ہوئے راشد الخیری، سماج کی اصلاح کے لیے مشہور ہوئے. سماج کی اصلاح کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھے افسانے لکھے ہیں. سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں میں دیکھ لیجیے آپ. سجاد حیدر یلدرم، انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں وہ رومانیت پہ لکھے ہیں، رومانیت، رومانس پہ. اور پریم چند کے افسانوں میں حقیقت نگاری پر زور دیا گیا ہے، زندگی کی حقیقت نگاری. تو آئیے ساتھیوں، اب مختصر افسانے کی تاریخ اور اس کے ارتقاء، اس کے آغاز کے بارے میں پڑھتے ہیں. اردو میں مختصر افسانے کے ابتدائی نمونے 20ویں صدی کی ابتدا میں ملتے ہیں. 20ویں صدی کے ابتدا میں لگ بھگ 1900 سے لے کر کے 1950 یا 1940-50 کے لگ بھگ بہت زیادہ افسانے لکھے گئے. اس کے بعد تو افسانے ہی افسانے ہیں. اردو میں مختصر افسانے کی ابتدائی نمونے 20ویں صدی کی ابتدا میں ملتے ہیں. باقاعدہ افسانے کا آغاز پریم چند سے ہوتا ہے. پریم چند نے افسانے کو فنی حیثیت عطا کی. وطن پرستی، سماجی اصلاح اور دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں میں جگہ دی. سوز وطن ان کا پہلا افسانہ ہے. سوز وطن ان کا پہلا افسانہ ہے. آپ لوگ ذرا دھیان رکھیے گا کہ منشی پریم چند جو کہ بہت ہی مشہور افسانہ نگار ہیں، انہوں نے ناول بھی بہت لکھے ہیں اور بہت ہی بہترین لیکھک. ان کے جو ادب کے اندر، ہندی ساہتیہ کے اندر بھی ان کے بہت سارے افسانے اور بہت سارے ناول ان کے پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اردو ادب کے اندر بھی ان کے افسانے اور ان کے ناول بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. تو آپ لوگ دھیان رکھیے گا
کہ جو پہلا افسانوی مجموعہ ان کا ہے اس کا نام سوز وطن ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ، بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، آپ لوگ اس پہ دھیان رکھیے گا کہ یہ کویشچن آ سکتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم رومانی افسانہ نگار ہیں، رومانی افسانہ نگار ہیں سجاد حیدر یلدرم، پہلے بھی آیا۔ نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، سلطان حیدر جوش کے افسانوں میں بھی رومانیت ملتی ہے۔ یہ رومانیت والے جو افسانہ نگار ہیں نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، سلطان حیدر جوش۔ اب رومانیت کی بات آ گئی تو آپ لوگ دھیان رکھیے گا کہ رومانیت کی جب بات آ گئی ہے تو نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری اور سلطان حیدر جوش، ان تینوں کو آپ لوگ دھیان رکھیے گا کہ رومانیت افسانہ نگار ہیں، رومانی افسانہ نگار ہیں۔ اور 1936 عیسوی میں افسانوی مجموعے انگارے نے افسانوی ادب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ انگارہ ایک بہت ہی بہترین مجموعہ ان کا تھا، انہوں نے افسانوی ادب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان افسانوں میں رومانیت سے بغاوت، حقیقت نگاری اور جنسی معاملات پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں لکھنے والے رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر ہیں، جو رومانیت کے خلاف تھے۔ ان لوگوں کا نام ہے یہ، جن میں کون تھے؟ رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور مظفر الظفر تھے۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، جس میں ادب برائے زندگی پر زور دیا گیا اور افسانوں میں حقیقت نگاری اور مقصدیت جیسے موضوعات نے فروغ دیا۔ کہ یہ جو رومانیت والا سسٹم ہے اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے حقیقت نگاری پر اور مقصد لے کر کے افسانہ لکھنے لگے۔ اس دور کے افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، حسن عسکری اور ممتاز مفتی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور کے افسانوں میں بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1947 عیسوی میں جب ملک تقسیم ہوا، اس کے بعد لکھنے والوں میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگیندر پال، اقبال متین، بلراج مینرا، انور عظیم، اقبال مجید، سریندر پرکاش اور انور سجاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ افسانہ نگاروں کے نام تھے، اور یہ تھی مختصر سی افسانہ کی تاریخ اور ارتقاء، جو کہ ہم نے سب سے پہلے افسانہ کی تعریف پڑھی، افسانہ کس کو کہتے ہیں، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، اس کے بعد ہم نے افسانے کی مختصر تاریخ پڑھی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔